السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اجمیر شریف کا پورا اتہاس بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اجمیر شریف جو کہ ایک ہندو راجہ پرتوی راج چوہان کا گڑھ تھا، وہاں ایک ہند کے راجہ کا دربار کیسے بن گیا۔ دوستو، اجمیر میں اس وقت ایک مندر ہوا کرتا تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، اور وہ مندر صرف راجاؤں اور رانیوں کی پوجا کے لیے خاص ہوا کرتا تھا۔ مندر کے پاس ہی ایک تالاب تھا جس کا نام آنا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو بہت ہی برکت والا پوتر مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو اس تالاب میں نہا لے اس کے سارے پاپ دھل جاتے ہیں۔ اس مندر میں رات کو اتنے زیادہ دیے جلائے جاتے کہ صرف ایک ہی رات 3.5 من تیل ان دیوں میں استعمال ہوتا۔ آس پاس کے گاؤں دیہات مندر کے نام تھے اور ان دیہاتوں کی آمدنی مندر پر خرچ ہوا کرتی تھی۔ مندر میں ہزاروں نوکر تھے جن کا کام آنے والے لوگوں کی سیوا اور دیکھ ریکھ کرنا تھا، اور وہ بتایا کرتے تھے کہ کون سا بھگوان بیٹے دیتا ہے اور کون سا دیوتا صحت اور تندرستی دیتا ہے، اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت بڑھتی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں آئے اور آنا ساگر کے کچھ دوری پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تھا، لہذا آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر شرک سے بھرے اجمیر میں اللہ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہاں رہنے والے لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے اور اپنے گھروں سے نکل کر سب حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور ان کے مریدوں کو دیکھنے لگے، اور آنا ساگر کے پاس بھیڑ لگ گئی۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور ان کے مریدوں نے آنا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جب سب ہندو حیران رہ گئے، وہ سوچ رہے تھے کہ سب بھگوان تو مندر کے اندر ہیں، تو یہ لوگ کھڑے ہو کر کون سے بھگوان کے آگے جھک رہے ہیں۔ شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چلنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق کی بات تھی کہ جہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ یہاں سے ہٹیے کیونکہ یہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اتنا میدان خالی پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں بے وجہ ہمیں تنگ کرتے ہو؟ وہ لوگ نہیں مانے اور مسلح اٹھا کر ادھر ادھر کرنے لگے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے بدتمیزی کرنے لگے، اور ان لوگوں نے آخرکار بہت بدتمیزی سے کہا کہ یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور اپنا مسلح بچھا لو۔ آخرکار آپ رحمت اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، اونٹوں قطب الدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو میں کہتا ہوں کہ اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے، اور اگلی صبح جب اونٹوں کو چرانے کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹے کے بیٹے ہی رہ گئے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ آخرکار انہیں یاد آیا کہ کل اس بابا نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی بڑا جادوگر ہے، کسی کا ماننا تھا کہ وہ کوئی بھگوان کا نیا اوتار ہے۔ بات راجہ پرتوی راج چوہان تک جا پہنچی کہ ایک مسافر فقیر نے راجہ کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو خبر بھیجی کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔
اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ خواجہ کریم نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بددعا نہیں کرتے اور نہ جادو کرتے ہیں۔ اونٹ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جا کر چواؤں نے اونٹوں کو ہٹایا تو پہلی ہی بار میں اونٹ کھڑے ہو گئے۔ غیر مسلموں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ اب 5 وقت کی اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر کار راجہ تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کو شکایت کی گئی کہ راجہ صاحب جو فقیر آئے ہوئے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، 5 وقت کی اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہیں، ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے لائق نہیں ہے، یہ تو صرف ایک پتھر ہے، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ راجہ پرتوی راج چوہان نے حضور خواجہ کریم نواز رحمت اللہ علیہ کو خبر بھجوائی کہ تم لوگ ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور تو اور ہمارے پوتر تالاب کو اپنے ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہو، جو ہم قطعی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضور خواجہ کریم نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور بھی تو دنیا آتی ہے، صرف ہمارے ہی پانی لینے سے آخر کیا فرق پڑ جائے گا؟ راجہ کہنے لگا وہ سب ہمارے دھرم اور ہمارے مذہب کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم تم لوگوں پر سخت کاروائی کریں گے۔ حضور خواجہ کریم نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا قطب الدین شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی پریشانی کھڑی کریں گے، جاؤ ایک مشک پانی لے آؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چلیے ہم اپنا پیالہ بھر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو پیالہ بھرنے سے منع کر دیا، لیکن پھر بعد میں جا کر وہ لوگ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارے جسم پانی سے نہ چھوئے تو ہم یہ پیالہ تم کو بھرنے دیں گے۔ پیارے دوستو، تو حضرت خواجہ قطب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے تالاب کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھے اور اپنے پیالے کو پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ پیالہ بھر گیا تو حضرت خواجہ کریم نواز رحمت اللہ تعالی علیہ وہ پیالہ اوپر کھینچ لیا، لیکن پھر کیا تھا جب وہ پیالہ پانی سے باہر آیا آنا ساگر کا سارا پانی سوکھ گیا اور آنا ساگر کی تہ میں سوکھی ریت اڑنے لگی، مانو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آنا ساگر اس چھوٹے سے پیالے میں سما گیا ہو۔ آنا ساگر کو سوکھنا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، گلی محلے میں چیخو پکار اور آہو کی آوازیں شروع ہو گئی۔ وہ لوگ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو پاپ ہم آنا ساگر میں نہا کر دھلتے ہیں اور پاپوں سے چھٹکارا پا لیا کرتے تھے، اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم پاپوں کا بوجھ کہاں لیے پھریں گے؟ سارے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے آنا ساگر کو سکھا دیا ہے۔ پیارے دوستو، جانتے ہیں آگے کیا ہوا؟ آگے ہوا یہ کہ راجہ پرتوی راج چوہان آنا ساگر کے سوکھ جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب سے یہی کہا کہ فقیر یا تو کوئی جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے۔ ساتھ ہی ان کی پریشانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی، آنا ساگر کے دم سے اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹ جایا کرتے تھے۔ آنا ساگر کے سوکھ جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھکا لگے گا اور یہ بڑی شرمناک بات تھی۔ آخرکار یہ کہا گیا کہ حضور خواجہ کریم نواز رحمت اللہ علیہ سے بات کی جائے کہ آخر وہ چاہتے کیا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات چاہتے ہیں جو ہمیں پسند آئے تو پھر ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں اور ان سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ چنانچہ سب مرد، عورتیں اور بچے جا کر کہنے لگے کہ لوگوں کو اس پریشانی سے چھٹکارا دلائیے اور ہم سب پر مہربانی کیجیے، ہم سب سے جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دو۔ ہم اپنے پاپوں کا بوجھ لے کر کہاں جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے، کیونکہ ہم لوگ اسی تالاب میں اپنے پاپوں کا بوجھ دھو لیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ زیادہ آسان تھا، لہٰذا تمام لوگ حضور خواجہ کریم نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے حضور تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا آنا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ کریم نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ
प्याले से फरमाया कि जाओ उसी प्याले का पानी वापस तालाब में डाल आओ। जैसे ही वो प्याला तालाब में डाला गया, आना सागर के नीचे सारा पानी उछल उछल कर आना सागर में आ गया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम के इतिहास की किताबों में भी हिंदू इतिहास के लिखने वाले इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उन गैर मुस्लिमों के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं पर भी गुस्से का तूफान खड़ा हो गया और वो सोच में पड़ गए कि फकीर अगर कुछ दिन और रहा तो देव देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मुकाबला रखकर जल्द से जल्द उन्हें हराने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव पंडित अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई टोटकों का मालिक था। उसने राजा पृथ्वी को ये यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव पंडित हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया खामोशी जरूरी है, इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। जब रामदेव पंडित ने हद से ज्यादा बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। बस ना कहना था, ना जाने क्या करिश्मा हुआ। देखते ही देखते बाबा रामदेव पंडित कदमों पर आ गिरा और रोता हुआ बोला, हुजूर जिस धर्म के आप हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुकाबला देखने आए थे सब हैरान हो गए और बाबा रामदेव पंडित जो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को हराने आया था खुद ही मुसलमान हो गया। इतिहास की किताबों में भी लिखा हुआ है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। अल्लाह आप सभी दोस्तों को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।